بار بار موضوع میں جو بات آ رہی ہے، جو بار بار میں گھوم کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب سیدہ نے کہا تھا کہ یہ حق میرا ہے، اب یہ مقدمہ جو تھا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی، اس پہ بحث نہیں ہو رہی، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات نہ ہونا موضوع کے کمزور ہونے کی علامت نہیں، ہمارے بزدل ہونے کی علامت ہے۔ بڑا ہی بابا انتظار شاہ جی بڑا ہی مضبوط کیس نالائق وکیل کے ذمہ لگا دیا جائے تو وہ کیس کا بیڑا غرق کر دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اس کیس پہ بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، اب کس ایک دلیل سے اس کیس کو اڑا دیا جاتا ہے، میں وہ دلیل پڑھ دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ صاحب اتحاد کے لیے اسے رہنے دیں، اتحاد کے لیے اسے دبا رہنے دیں، اسے نہ چھیڑیں، امت کا اتحاد خراب ہو جائے گا، اتحاد کے لیے اسے رہنے دیں۔ اچھا اگر آپ اتنے اتحاد پسند ہیں تو آپ کشمیر پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا، ابھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھی بنایا جائے گا۔ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر سے لے کے ایک مزدور تک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا حق ہے، کشمیر ہمارا حق ہے، کشمیر ہمارا حق ہے۔ تمہارا بین الاقوامی امیج خراب ہو رہا ہے، لوگ تمہیں اس معاملے میں دہشت گرد سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حق کی بات ہے ہم نے کرنی ہے، ہمارے حق کی بات ہے ہم نے کرنی ہے۔ چھوٹے سے خطے کا حق تجھے یاد ہے، محمد کی بیٹی کا حق تجھے یاد ہے؟ اگر کشمیر ایشو پہ بحث کرنے سے کتنا پوری دنیا میں ہمارے پرائم منسٹر کی اس سپیچ کو سراہا گیا جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کیا کی، انہوں نے کشمیر پہ بات کی، ہر بندے نے کہا بہت اچھا پرائم منسٹر ہے۔ میں قطن میں سیاسی ہوں ہی نہیں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ادھر ادھر کی بات کروں کہ شاید میرے حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ ہاں بس میرے حسین کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، جو حسین دوست ہے ہمارے سر کا تاج۔ ہمیں حکومتوں سے کچھ بھی نہیں، یہ ممبر سیاست کا ممبر ہے ہی نہیں، یہ سب سے اونچا ممبر ہے۔ ہم کسی کو کیا سمجھیں؟ میں قطن ایک لمحے کے لیے بھی علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں قطن ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی ممبر پہ گفتگو کرتے ہوئے کسی بھی دور کی حکومت سے خوف زدہ نہیں ہوا، کیونکہ جس کرسی میں ہم بیٹھتے ہیں اس سے اونچی کرسی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں منسٹر بھی آئے گا تو زمین پہ بیٹھے گا، لہٰذا ہمیں اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے، ہمیں حکومتوں کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کشمیر ایشو پہ بات کی، آپ نے دنیا کے پرائم منسٹر کے سامنے، دنیا کے وزراء اعظم کے سامنے آپ نے کشمیر پہ بات کیوں کی؟ یہ متنازع مسئلہ تھا، چھوڑ دیتے، اتحاد خراب ہو رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جی، حق پہ بات کرنا، اتحاد خراب ہو تو ہو، حق کی بات کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب آج آپ کو اپنا حق یاد ہے۔ اٹھے یہاں سے کوئی مسلمان اور اسلام آباد میں کھڑا ہو کے وہ کہے کہ میں کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے حق میں ہوں، 5 منٹ کسی چوک میں بندے کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس کو خارجہ پالیسی کا پتہ بھی نہیں وہ بھی اسے یہ کہہ کے پتھر مارے گا، اس نے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ ظالم پہ لعنت کرو، وہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں، حد ہو گئی۔ تجھے کشمیر کا ظالم یاد ہے، محمد کی بیٹی کا ظالم یاد رہے ہیں؟ جو کشمیر پہ ظلم کرے اس پہ لعنت ہو سکتی ہے۔ ہم نے کھل کے امام حسین کا مقدمہ پڑھا، آج پوری دنیا میں کوئی یزید کا نام لینے کو تیار نہیں۔ جیسے ہم نے سبط رسول کا قتل پڑھا تھا، ہمیں چاہیے تھا بنت رسول کا بھی پڑھتے۔
پھر خوف دشمن پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے سامنے سیدہ کے دشمن کا نام عزت سے لینے سے ڈرتے کہ ان کے سامنے نہیں لینا، بجائے انہیں خوف زدہ ہونے کے ہم انہیں راضی کرنے کے لیے عزت سے لے رہے ہیں۔ میں یہ اپنی نوجوان نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، چاہیے یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے، اب کسی میں جرت ہے وہ ہمارے سامنے یزید کے نام کے ساتھ عزت کے ساتھ لے، اسے پتا ہے کہ شیعہ کاٹ دیں گے، یہ حسین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ایسے ہی یہ خوف ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے کوئی زہرا کے دشمن کا نام بھی عزت سے نہ لیتا۔ جب ہم نے خود ہی اتحاد امت کانفرنس ہی اپنے مدرسوں میں کروا لی، ہم نے اتحاد قائم کرنے کے لیے دشمنوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، ہماری وحدت قائم رہے، ہماری وحدت قائم رہے، ہماری وحدت قائم رہے۔ تم اتحاد بعد میں قائم کرنا، پہلے سیدہ کے دروازے سے الفت کو قائم کرو۔ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہر ایک سے اتحاد ہے، لیکن علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں، سیدہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم عقیدے پہ سمجھوتا کیے بغیر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ اکثر لفظ کہا کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل کے لیے، ایک ہوتا ہے اتحاد، ایک ہوتا ہے انضمام۔ اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے۔ اس کی میں مثال اکثر مجلسوں میں دیتا ہوں کہ آپ نے چائے بنانی ہے تو دودھ اور پانی کو ملانا ہے، یہ دودھ پڑا ہے، یہ پانی پڑا ہے، چائے ان کے اتحاد سے بنے گی۔ لیکن جب آپ نے انہیں اکٹھا کر دیا اور اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی کہے کہ دودھ علیحدہ کر، پانی علیحدہ کر، کیونکہ اب انضمام میں ہو گئے، اب یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، اب یہ جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ دودھ اپنا وجود کھو چکا ہے، پانی اپنا اثر کھو چکا ہے، دونوں آپس میں ایسے ملے ہیں کہ دونوں کی شناخت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آل محمد کے دشمنوں سے اتحاد کرنا، انضمام نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ علی والا کون ہے اور علی کا دشمن کون ہے۔ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے یہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس محلے میں کتنے اہل سنت گھر ہیں، ہم رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرتی نظام ہے، غمیاں خوشیاں ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے پہ رہے، ہم اپنے عقیدے پہ رہے۔ کسی کا عقیدہ اپنے گھر لے آنا، اپنا عقیدہ گھر کی چار دیواری کے اندر چھپا لینا، یہ شیعت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، یہ ایک ایسا، اب ایک لمحے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس مقدمے پہ بولنا ہے کیونکہ چند دن سے یہ ایک بہت کرنٹ ایشو ہے۔ جب سے ایک کنیز زہرا نے میڈیا پہ حق زہرا پڑھا ہے، دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، انہیں پتا چل گیا ہے کہ اگر گھر سے بات نکل آئی تو پھر صرف جگیر نہیں دینی پڑنی، بڑے بڑے حق بھی واپس لینے پڑے۔ ہم نہیں گھبرا رہے۔ میری کل بھی اس بہن سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا جی ہم تیار ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کوئی بلائے تو صحیح۔ یہ تو سیدہ نے کرم کیا کہ ہماری زندگی میں یہ کیس کھل گیا۔ ہم نے تو بی بی سے دعائیں مانگی تھی شہزادی عطا کر دے، شیعوں میں بیٹھ کے حق زہرا پڑھنا آسان ہے، عدالتوں میں آئے مولویوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ان کی اپنی کتابیں نکال کے ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ اب غاصب پہ لعنت کرو۔ خلقت کا مقصد اس وقت پورا ہو جائے گا جب پاکستان کی سپریم کورٹ کہے گی زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ ہم کیس بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔
حضور آپ کا کام تھا، آپ پہنچے ہیں، تھا نہ آپ پارا میں، اب ہم کریں گے طریقہ پارا پارا۔ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ ہم آپ کے سامنے حق سیدہ پڑھیں گے۔ یہ مقدمہ، یہ کیس کن دو شخصیتوں کے درمیان ہے؟ ایک صحابی، ادھر نبی کی بیٹی۔ متوجہ ہو کے سنیے گا، ایک لمحے کے سکوت اختیار کر لیں، میں مجمع میں سے کسی بندے کو نہیں کہوں گا کہ نعرہ لگائیں، جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے مجھے گفتگو کرنے دیجیے۔ ایک ہے صحابی، ایک ہے نبی کی بیٹی، ان دو کے درمیان ہے نا، ایک دونوں یہ فریق ہیں، ایک مدعی ہے وہ حق مانگ رہی ہے، ایک فریق ہے۔ اب ان دو کے درمیان مقدمہ ہے۔ مجھے مسلمان سکولر صرف اتنا بتائیں، ان دونوں میں سے تحقیق کی منزل پہ کون ہے؟ تسلیم کی منزل پہ۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جس کی بات پہ تحقیق ہونی تھی اس کو تسلیم کیا گیا، جس کی بات تسلیم ہونی تھی اس پہ تحقیق ہوئی۔ یہ مقدمہ ہوا کیوں تھا؟ ایک پراپرٹی تھی۔ اب میں تھوڑا سا، بھائیوں کا حکم بھی تھا، مجھے تھوڑا سا فدق کی ہسٹری آپ کے سامنے پڑھنی ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے۔ اب یہ مقدمہ کھل گیا ہے تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، تو میری قوم کے بچوں کے پاس اس کی جنرل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ پہلی گردی صاحب التجا شادی، یہ غلط فہمی ہماری قوم کے بچے دور کریں کہ یہ باغ فدق نہیں ہے۔ اس کے لیے لفظ باغ استعمال آپ نے نہیں کرنا، یہ کسی باغی کی سازش ہے کہ باغ استعمال کیا اس نے۔ باغ فارسی زبان کا لفظ، باغ ہے فارسی کا لفظ، یہ عرب میں تو فارسی تھی نہیں، یہ باغ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ جگیر فدق ہے۔ اس کے اندر کئی باغات ہیں۔ میں اب یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے اس میں اتنا زیادہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، باغ کہہ دیا جائے یا جگیر کہہ دیا جائے۔ اگر ہم باغ کہیں گے نا تو تصور چھوٹا آئے گا، باغ کہیں گے تصور چھوٹا آئے گا۔ ہمارے ملک میں مالٹے کے باغ ہیں، آم کے باغ ہیں، تو کیا وہ میلوں میں ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے جی ملتان سے لے کے لاہور تک باغ ہیں؟ تو نہیں، باغ جب آپ ذہن میں سوچیں گے تو ایک چھوٹا سا خطہ ذہن میں آئے گا۔ جب ہم کہیں گے جاگیر تو پہلے تو فدق کا جو تصور ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اسے آپ فدق بھی بول سکتے ہیں، فدق بھی بول سکتے ہیں، جگیر فدق۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ میری قوم کے بچوں سے پوچھا جاتا ہے یہ جگیر تھی کیا؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب رسالت مآب نے خیبر کو فتح کیا، خیبر کو فتح کرنے کے بعد قلعہ کموس پہ علی نے اسلام کا علم نصب کر دیا۔ اب مجھے خیبر پڑھوں گا تو مجھے یہیں 40 منٹ لگ جائیں گے، یہ فتح کیسے ہوا تھا۔ ہماری قوم کے کچھ خود ساختہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں، اتنے سال ہو گئے قوم کو خیبر خندق پہ لگایا ہوا ہے، خیبر خندق۔ ابھی خیبر پڑھو، خیبر نہ پڑھو گے بچے بھگوڑے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا سرکار؟ یہ سازش کہاں سے آئی ہے؟ یہ سازش کہاں سے آئی ہے کہ ممبر سے خیبر پڑھنا چھوڑ دو؟ خیبر نہ پڑھیں گے نسلیں بزدل پیدا ہوں گی۔ خیبر پڑھو، انہیں پتا چلے کہ مرد کون ہوتا ہے۔ رسول نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کال علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کال علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تم نے خیبر میں نبی کی زبان سمجھ لی ہوتی تو پھر آج بندے اعتراض نہ کرتے علی فلاں کے مقابلے پہ کیوں نہیں آیا، علی فلاں کے مقابلے کیوں نہیں آیا۔ تجھے نہیں پتا مرد عورتوں کے مقابلے پہ نہیں آتے ہیں۔ رسول نے تو کہہ دیا تھا۔
متوجہ ہے موضوع پہ جی؟ اب یہ مولا امیر المومنین نے قلعہ کموس پہ اپنا علم نصب کر دیا، خیبر فتح ہو گیا، یہودی خیبر سے نکل گئے۔ خیبر کے پیچھے جو جگیر تھی وہ فدق کی تھی، انہوں نے خیبر چھوڑ دیا، یہ فدق جا کے آباد ہوگا۔ فدق آباد ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سازشیں تیار کر رہے تھے کہ ہم خیبر کی جنگ کا بدلہ کیسے لیں، ہم مرحب کے قتل کا بدلہ کیسے لیں۔ اسلام کے خلاف بنیادی سازشیں تیار ہو رہی تھیں۔ خبر نبی کو مدینے پہنچ گئی، رسالت مآب نے دوسری بار پھر علی اکیلے کو بھیجا، مولا امیر المومنین اکیلے بھیجا، اور مولا امیر المومنین کو بھیجتے ہوئے اللہ کے حکم کے ساتھ نبی نے کہا کہ اے علی، مکمل اختیار تیرے پاس ہے، با اختیار کر کے مختار بنا کے رسول پاک نے مولا امیر المومنین کو فدق کی طرف روانہ کیا۔ مولا امیر المومنین نے وہاں جا کے فدق میں یہودیوں کے عمرہ کو بلایا، قبائل کے سرداروں کو بلا کے کہا دیکھو، اگر تو ہے تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا خوف اور وہ بدلے کی ایک امید، تڑپ کہ تم خیبر کی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہو، تو دیکھو پورے اسلام پہ حملہ نہ کرنا، غریب مسلمانوں کو نہ ستانا۔ خیبر فتح کیا میں نے، یہ مولا امیر المومنین کہاں تقریر کر رہے ہیں؟ مدینے بیٹھ کے نہیں، فدق میں یہودیوں کے گھر میں ان کے عمرہ کے سامنے۔ خیبر فتح کیا میں نے، وہ جو تمہارا سردار تھا نا مرحب، جس کی بہادری پہ تم ناز کرتے تھے، اسے میں نے قتل کیا۔ وہ جو قلعہ کاموس جو تمہارے مذہب کی بلندی کی علامت تھا، اس پہ اسلام کا پرچم میں نے کاٹا۔ وہ جو کاموس کا دروازہ جس کے اندر تم مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے تھے، اسے میں نے اکھاڑا ہے۔ مولا امیر المومنین نے پورا خیبر اپنے ذمہ لیا۔ لینے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا اگر بدلہ لینا ہے میں آیا ہوں چل کے، جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں، ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے۔ خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ علی، ہم اب جنگ و جدال نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ قتل و غارت ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا پھر گارنٹی کیا ہے کہ تم اسلام کے خلاف سازش نہیں کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زیر ہوتے ہیں اسلام کے سامنے، اور ہم یہ جو اپنی جاگیر فدق ہے نا، یہ مکمل رسول کو دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے جتنے باغات ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اس میں جتنے چشمے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، جتنی زرعی زمین ہے جہاں پہ ہم کاشت کرتے ہیں ہم وہ بھی دیتے ہیں۔ اتنی مہربانی کرنا کہ اس کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں ہماری سکونت ہے، جہاں ہماری رہائشیں ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم رہائشیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہم نے خیبر چھوڑا تھا ہم فدق بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کسی اور نگری پہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم کرم کرو تو وہ رہائش والی جگہ ہمیں دے دو۔ اور علی کبھی بھی کسی کو گھر سے بے گھر نہیں کرتے۔ نوجوان بچے توجہ سے سنیے گا، نوجوان نسل توجہ سے سنیے گا، علی کسی کو گھر سے بے گھر نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، جو تمہاری سکونتی گھر ہے، جہاں پہ تمہاری رہائش ہے، وہ ہم واپس نہیں لیں گے۔ یہ جگیر تم نے مسلمانوں کے رسول کو دی۔ اس پہ انہوں نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ لکھا، ایک معاہدہ لکھا، اپنے دستخط کیے، مولا امیر المومنین کے حوالے کی۔ اب یہاں پہ آ کے میں ایک شرعی بریکی اپنی قوم کے بچوں کو بتاؤں، بزرگ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسلام کے قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ جس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین گھوڑے دوڑائیں، جنگ و جدال کریں، خون بہائیں، پسینہ بہائیں، اور وہ جاگیر مسلمان لشکر قبضے میں لے لے، تو اس میں سے رسول کا ہوتا ہے 5واں حصہ، جسے کہتے ہیں خمس۔ جس جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے، یہ اسلامی قوانین میں سے میں قانون پڑھ رہا ہوں، اسلامک لا کا قانون پڑھ رہا ہوں، جس جاگیر کو قبضہ کرنے کے لیے، یہ بالکل یہ لفظ ہیں جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں،
یہ کوئی استعارہ نہیں، لفظ استعمال ہوئے ہیں قوانین میں. نہ مسلمانوں کا پسینہ بہے، نہ خون بہے، نہ گھوڑے دوڑائے جائیں، صرف اسلام کے روب کی وجہ سے جگیر اسلام کے قبضے میں آ جائے. اسے کہتے ہیں مال فے. اس میں امت کا حق نہیں ہوتا. یہ ملکیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس میں امت کا کوئی حق نہیں ہوتا. اب اگر تو فدق پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے پھر تو بنتی ہے یہ امت کے. اگر کسی مسلمان نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، کوئی پسینہ نہیں بہا، کوئی خون نہیں بہا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لشکر نہیں گیا، اسلام کے روب کی وجہ سے آئی ہے، تو قوانین اسلامیہ کے مطابق یہ مالف ہے، یہ رسول کا حق بنتا ہے. دوسرا میرا سوال، جس کے آگے مسلمان مولویوں کی دلیلیں چپ ہو جائیں گے، دفن ہو جائے گا یہ سوال ہمیشہ کے لیے. یہ جنگ خیبر 7 ہجری کو ہی فدق نبی کو ملا ہے. 7 ہجری کو یہ فدق نبی کے پاس آیا. 8 ہجری پوری، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری تک یہ جگیر رسول کے پاس رہی. اگر امت کا حق تھا تو نبی نے کیوں نہیں دیا؟ ثابت کرو، ثابت کیا جائے گا. ظاہر کر دیں صاحب، ثابت کیا جائے کہ اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ اور کسی بھی امتی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہماری کوئی جگیر ہے، اس میں سے کوئی حق ہمیں دے؟ کیوں نہیں مانگا گیا؟ اگر 4 سال نبی سے نہیں مانگا تو نبی کے بعد زہرا سے کیوں چھینا گیا؟ فتح کی کہانی سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ یہ کیوں نہ کیا گیا؟ دوسرا سوال کہ رسالت مآب، اگر آپ کہیں کہ رسالت مآب نے یہ حق نہیں دیا تو امت نے کوئی شرماتے ہوئے، کوئی ہچکچاتے ہوئے حق نہیں مانگا. آپ امت کی بات چھوڑیں، امت ہمارے لیے معیار نہیں ہے. ہمارے لیے معیار ہے ہمارا نبی. ہمارا نبی عدل کے معاملے میں اتنا محتاط ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا، رات کی طریقی میں آ کے یہ مال پہنچا جو اسلام کو مختلف بحرین کے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو بھجوایا تھا اور مسلمانوں کے لیے بھجوایا تھا. یہ مال خراج آیا. رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی جب اونٹ مدینے پہنچے. ایک نوکر نے رسول کو حجرے میں بتایا کہ یا رسول اللہ بحرین سے مال خراج آ گیا. رسالت مآب نے فرمایا جو صحابہ لے کے ہیں انہیں کہنا گھروں کو نہ جانا، اونٹ مسجد کے باہر رکو. اونٹ مسجد کے باہر رکے. رسالت مآب حجرے سے اٹھے، آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا. رسول حجرے سے اٹھ کے مسجد میں آئے، فرمایا چراغ روشن کرو. چراغ روشن کیا. رسالت مآب نے کہا مستحقین کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی فرشتے لاؤ. وہ فرشتے نبی کے سامنے آئے. رسالت مآب نے وہ سارا مال اتروا کے کہا یہ جتنا مال ہے یہ ہر ایک کے حق جس جس کا بنتا ہے اس کے گھر دے کے آؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈل چکی ہے، اگر آپ کہیں اور مناسب سمجھیں صبح جب دن طلوع ہو پھر ہم پہنچا دیں. اب سننا جن ذہنوں سے میں مخاطب تھا نا کہ 4 سال نبی کے پاس کیوں رہا. رسالت مآب نے کہا تم میں سے ایک صحابی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ اگر تم میں سے کوئی ضمانت دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، صبح تقسیم کر لیں گے. کہنے لگا یا رسول اللہ لمحوں کا یقین نہیں. فرمایا میں کسی غریب کا حق اپنی گردن پر رکھ کے رات انتظار نہیں کر سکتا. اب شاہ چاند چراغ میں جملہ کہوں، جو مصطفیٰ امت کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق 4 سال کیسے رکھ لیا؟ کیسے رکھا؟ اب یہ مال آتا تھا، رسالت مآب اس سے گھر میں صرف نہیں کرتے تھے کیونکہ رسالت مآب نے تو بی بی خدیجہ کی دولت گھر میں استعمال نہیں کی. انہوں نے تو اپنے گھر کی دولت اسلام کو دی تھی. جو آتا تھا رسالت مآب بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو بانٹ دیتے تھے. رسالت مآب ابھی زندہ تھے رسول یا جبریل ایک دن مسجد میں آئے. فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے. کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار؟ فرمایا خدا کہہ رہا وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی کو اس کا حق دو. آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے. ذِی الْقُرْبَىٰ
اپنی قریبی کو اپنا حق دو. مسلمان مولویوں نے ترجمہ کیا جو تیرے قریب بیٹھتے ان کو حق دو. اقربا نہیں آیا, قربا آیا. اب اگر میں قربا سمجھاؤں تو میرا خیال ہے کہ 20-25 منٹ لگیں گے قربا کی ڈیفینیشن بیان کرنے. ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. اکبر کہتے ہیں ایک بڑے مرد کو, کبرا کہتے ہیں ایک بڑی عورت کو, اصغر کہتے ہیں ایک چھوٹے مرد کو, صغرا کہتے ہیں ایک چھوٹی عورت کو, اقرب کہتے ہیں ایک قریبی کو, قربا کہتے ہیں ایک قریبی عورت کو. جمع کا سیگا نہیں ہے, تسنیہ استعمال نہیں ہو رہا, سیگا واحد مونس, ایک قریبی عورت. اگر بیٹیاں 4 تھیں, بیٹھے ہیں یا چلے گئے آپ صاحبان, 4 بیٹیاں تھیں, سیگا واحد کی استعمال ہو. اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے. خبر نبی کو بھی تھی کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, پھر بھی رسول نے امت تک پہنچانے کے لیے کہا. جبریل اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا فاطمہ کو فدق لکھ کے دے. ہوا کر فاطمہ. رسالت مآب نے فوراً اسی وقت کاغذ قلم منگوایا, تحریر لکھی. یہ تحریر ہے محمد ابن عبداللہ. صرف جب بھی نبی خط لکھتے تھے تو محمد ابن عبداللہ لکھ دیتے تھے, کسی بادشاہ کو لکھتے تھے. آج فرمایا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ. یا رسول اللہ تیری حکمت کو کیا کہنے, آپ نے رسول اللہ کا لفظ لکھ کے تحریر میں ثابت کر دیا. باپ بیٹی کو حق نہیں دے رہا, رسول زہرا کو حق دے رہا, بحیثیت رسول دے رہا ہوں, اپنے عہدہ کو سمجھتے ہوئے دے رہا ہوں. میں اپنی بیٹی زہرا کو یہ حق دیتا ہوں. اور فدق بی بی کو لکھ کے حبا کیا, بی بی کے نام لکھ دیا. بی بی کے پاس سے لگا, رسول کی زندگی میں سیدہ کی ملکیت میں چلا گیا. زندگی پیغمبر میں سیدہ کے پاس گیا. 1 سال یہ سیدہ کی ملکیت میں اب رہ رہا ہے. اگر امت کا حق تھا تو یہ کلیم نبی سے کیوں نہیں کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس قانون کے تحت بیٹی کو دے دیا؟ اب جب مسلمانوں نے سیدہ سے چھینا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ ہوتا ہے. اگر صدقہ تھا تو نبی کو نہیں پتا تھا کہ صدقہ میری اولاد پہ حرام ہے؟ یہاں تو صدقے کی ایک کھجور نہیں کھائی جاتی, اور کھجوروں کا باغ اور پوری جاگیر اور فدق کا پورا علاقہ. اگر صدقہ ہوتا تو رسول زہرا کو کیوں دیتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اجازت ہے تو اس سے آگے چلیں جی. اب یہ جگیر بی بی کے نام لکھ دی گئے. اب یہاں پہ دوسرا سوال جو آپ کے سامنے ان دنوں میں آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اچھا یہ آیا تو آپ نے بتا دیا یہاں سے تھا, یہ پھر گیا کہاں؟ سوال ہے یا نہیں؟ اب یہ سوال آپ سے ہوگا کہ پھر یہ گیا کہاں؟ یہ رسول کی زندگی میں جناب سیدہ کے پاس رہا, پہلی خلافت میں سیدہ سے چھینا گیا, یہ پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا, پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ کے قبضے میں رہا. اچھا یہاں پہ میں پھر دوسرا سوال ایک کرنے لگا ہوں. اگر یہ صدقہ تھا تو جب زہرا سے چھین لیا تھا تو پھر خلیفہ نے امت کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں جلدی کر گیا, میں بات نہیں سمجھا کے گیا. انہوں نے چھینتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو نبی چھوڑ کے جائے یہ امت کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا تھا جو نبی چھوڑ کے جائے جو نبی کے بعد خلیفہ اس کا ہوتا ہے. انہوں نے دلیل کہی تھی کہ امت کا ہوتا ہے. جب انہوں نے امت کا کہہ کے بی بی سے لے لیا تھا تو پھر امت کو دیا کیوں نہیں؟ یا تو پھر مجھے ہسٹری سے ثابت کرو کہ غربا کو وہ فدق سی جگیر سے حصہ جاتا رہا, کسی غریب کو اس سے نہیں گیا. پہلے خلیفہ کی ملکیت رہا, دوسرے خلیفہ کی ملکیت رہا, تیسرے خلیفہ کی ملکیت رہا,
تیسرا خلیفہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے داماد مروان کو دے گیا، وہ مروان جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا۔ اس کے بعد آ گیا یہ بنی امیہ کے پاس، پھر اس کے بعد چلا یہ بنی عباس کے پاس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، وہ سوال کا جواب میں دوں گا کہ جب حضرت علی کی حکومت تھی تو مولا امیر المومنین نے فدق بی بی کو واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آئے اور یہ سوال آتا ہے۔ میری قوم ہر سوال کے لیے تیار رہے، یوں تری کے کلیجے سے خون نکال کے لے کے آئیں گے ہم۔ پھر یہ مولا امیر المومنین نے کیوں نہیں دیا؟ اب یہاں پہ میں اپنی دلیل قائم کرتا، میں اپنی اصلاح قائم کرتا، کوئی اپنا ذہن کا استنباط استعمال کرتا اگر معصوم کی حدیث نہ ہوتی، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ جب معصوم کہہ دے پھر ہم اس کی آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے، ہم نے اس میں تحقیق نہیں کرنی۔ اب مناقب ابن عشوب، یہ میں نے کتاب کا نام لے لیا، ابن عشوب سے لے کے میں پڑھنے لگا ہوں۔ ابن عشوب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا، پوچھا گیا کہ مولا جب حضرت علی کی حکومت تھی تو مولا علی نے یہ جگیر سیدہ کو کیوں نہ دی؟ کیا جواب خود بتا دے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں، جواب خود بتا دے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا۔ امام سے پوچھا گیا یہ جگیر رسول کے بعد جب چھین لی گئی تھی سیدہ سے تو علی نے واپس کیوں نہیں کی؟ مولا سرکار صادق کی آواز ہے، تو میری طرف رکھیے گا، سرکار صادق نے بولا، امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کا، یہ بالکل لفظ میں اس میں کوئی ایک لفظ خطابت کرنے ڈالنے لگا، بالکل جواب بتانا، امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے جب ہم سے ظلم سے کوئی چیز چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے تاکہ ظالم کی سزا میں اضافہ رہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، اسے ہونا چاہیے تھا امام کا جواب، حق بنتا تھا یہ جواب امام کا۔ امام فرماتے ہیں ہم وہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے، ہم دوبارہ مختار بن جائیں گے تو اس کی سزا تو ختم ہو گئی۔ اس پہ ایک اور دلیل دوں، میرے مولا سید الساجدین سے پوچھا گیا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس کے ذمہ ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے کے ذمہ۔ اسے مولا فرمایا آپ امام نہیں، آپ وقت کی علی نہیں، آپ پہ کیوں نہیں کہا کہ قتل حسین کا بدلہ لے؟ آپ بیٹے تھے، آپ پہ تھا، آپ خروج کر دیتے، قیام کر لیتے، آپ قتل حسین کا بدلہ لیتے۔ راول پنڈی والوں پوری رات بھی بولتے رہو، امام کے جواب کا حق ادا رہو۔ امام فرماتے اگر میں قتل حسین کا بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے ظالموں سے لیتا، یہ بدلہ بار میں لینا ہے تاکہ قیامت تک کے ظالموں اگر میں بدلہ لیتا صرف اس دور کے ظالموں سے لیتا، انتقام ختم ہو جاتا، انتقام ختم ہو جاتا، انتقام تو ختم ہو جاتا۔ پھر جب کسی سے ایک بار بدلہ لے لیا جائے پھر اس سے دوسری بار بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اگر ہم بدلہ لے لیتے کہانی تو ختم ہو جاتی، یہ ذمہ لگا دیا بار میں کے تاکہ ہر دور کے یزید سے مختار نے جو قیام کیا تھا وہ انتقام خون حسین معصوم کے ہاتھوں کا نہیں ہے، وہ اس کی محبت تھی، اس کی مودت تھی، یہ بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم مختار کو منتقم الحسین نہیں کہتے اور ہم بارہویں کو منتقم اللہ کہتے ہیں، اس نے اللہ کا بدلہ لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کربلا میں حملہ حسین پہ نہیں ہوا، وجود لا الہ پہ حملہ تھا، بقائے لا الہ پہ حملہ تھا۔ بسم اللہ سر، مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی معرفتوں میں اضافہ فرمائے۔ امام نے فرمایا ہم سے اس لیے چھینا گیا۔ اب ہمارے ہم مسلمانوں کی
جتنی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بس اسی معیار اسی ایک موقع پہ گفتگو روکوں گا، انشاءاللہ کل سے یہاں سے متصل ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاں تاریخ جتنی میں نے ہسٹری پڑھی ہے نا جی، مسلمانوں کے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک ٹرک وہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا لگاتے ہیں کہ جو بھی غلط کام ہونا وہ دوسروں کے ذمہ ڈالنا۔ مثلا تاریخ میں کچھ بھی ہوا نا جی، ہم نے مورخ سے پوچھا یہ کیوں ہوا، اور بس بنی امیہ کا دور تھا، بنی امیہ کے بدلے یہ کس نے کیا جی، یہ بنی عباس کا دور تھا۔ پھر بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، آپس میں مسلمان ہیر پھیر کرتے، کوئی پوچھتا کیا ہو رہا ہے، بس یہ جو کروا رہا ہے انگریز کروا رہا ہے۔ اور آج 2020 میں کیا ہو رہا ہے، جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے۔ یعنی کہ مسلمان کے پاس ایک ڈھال ہے، یہ اسکول کالج پہ جانے والے بچے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ مسلمان ہر دور میں ایک ڈسٹ بین ضرور رکھتا ہے، اپنا کوڑا اس میں ڈال۔ آٹا مہنگا ہو گیا جی، کیوں؟ او جی امریکہ نے کروا دیا۔ میں امریکہ سے بھی نفرت کرتا ہوں، میری اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی مفادات وابستہ نہیں، میں بنی امیہ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، میں بنی عباس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، میں ان تمام کو کنڈم کرتا ہوں، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتا۔ سوال میرا یہیں پہ کھڑا ہے، جب بی بی سے حق چھینا گیا اس وقت ان میں سے کون تھا؟ نہ بنی امیہ تھے، نہ بنی عباس تھے، نہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ اب مورخ جرت کرے، اب اس سے آگے چلو، ہمیں صرف یہ بتاؤ، بے شمار ہمیں صرف اتنا بتاؤ، میں حقائق پہنچا رہا ہوں تاکہ حقائق آپ تک پہنچیں، تاکہ جو لعنت ہم کرتے ہیں یہ ڈائیورٹ ہو، کہیں اور سے بھی یہ آواز آئے۔ زمانے کی کروٹیں بتا رہی ہیں، حالات کی تبدیلیاں بتا رہی ہیں، کوئی تیز قدموں سے کوئی صحت مند طاقتور چلتا ہوا آ رہا ہو تو قدموں کی آہٹ ایک دفعہ کوئی نہ کوئی حرکت دیتی ہے۔ کروٹیں بتا رہی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، ہائے ہائے۔ مالک سانسیں اتنی بڑھا دے، قائم کی زیارت کر لیں، جس کے لیے جی رہے تھے اسے دیکھ لیں، جی رہے ہیں ہم اسی کے لیے، نہ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں مولا تیری زیارت کے واسطے۔ ہم تو صرف بیٹھے اس لیے ہیں کہ بادشاہ آپ آئیں، ہم آپ کے لشکر میں شامل ہو کے جو جنگ ہم زبان سے کر رہے ہیں اب ہم ہاتھ سے کر کے دیکھیں۔ اس دور میں تو کوئی بھی نہیں تھا، بنی امیہ نہیں تھے، بنی عباس نہیں تھے، پھر مانو کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ جو تحقیق کی منزل پہ تھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا زمانہ دشمن ہو جائے گا، ہم نے یہ نہیں دیکھا لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم نے یہ نہیں دیکھا دنیا ہمیں برا کہے گی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ان دونوں میں سے تسلیم کرنے کا حکم اللہ نے کسے دی۔ درود ہم نے صحابی پہ نہیں پڑھا، زہرا پہ پڑھا ہے، اور جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس جگیر فتح کو لے کے موضوعات آگے چلتے چلے جائیں گے۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے محمد